ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ انہوں نے ہمیں جو پیغامات دیے، پہلا پیغام یہ دیا کہ دیکھیں کہ ہم جو بھی دیں پہلی چیز یہ ہے کہ حلال دیں، حرام میں سے نہ دیں۔ یعنی مثال کے طور پہ زنا کی کمائی میں سے نہ خرچ کریں۔ ایک بندہ ہے، اس نے زنا کی کمائی سے، عورت ہے زنا کی کمائی ہے، اب وہ مثال کے طور پہ وہ گلوکارہ تھی، اس نے اس میں سے جمع کیا پیسہ، اور اب وہ چاہتی ہے کہ کسی دینی مدرسے کو سپورٹ کرے، تو ملتا ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں تو مشہور ہے نا جی، ملکہ ترنم کے نام سے، نور جہاں، وہ اپنی زمانے میں زندگی میں جو ہے 5 لاکھ روپے اس دور میں لے کر گئی تھی علامہ سید صفدر حسین نجفی آل اللہ مقامہ، ہمارے ایک بہت عظیم سید عالم باعمل، جامعۃ المنتظر ہمارے پاکستان میں جو دینی مدارس، وفاق المدارس میں جو اس وقت جو ہے مرکز ہے اور جو حوزہ علمیہ ہے جو شیعوں کا، وہ جامعۃ المنتظر لاہور میں، جس کے اس وقت سرپرست آیت اللہ سید حافظ ریاض حسین النجفی حفظہ اللہ، تو خدا ان کا سایہ قائم رکھے، اور جتنے علماء وہاں خدمت انجام دے رہے، تو لہٰذا وہ سرپرستی کرے اس وقت۔ تو جامعۃ المنتظر میں جب علامہ صفدر نجفی صاحب اعلی اللہ مقامہ تھے، تو یہ نور جہاں پہنچی 5 لاکھ روپے، اس دور میں بڑی ویلیو تھی، یعنی 200 کے سے پہلے کے زمانے کی بات ہے، آج سے نہ جانے 30-35 سال پہلے، یہ ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے کی بات ہو۔ تو بہرحال وہاں پر وہ پہنچی تو کہا کہ قبلہ یہ جو ہے مدرسہ دینیہ کے لیے میں فنڈ دینے کے لیے آئی ہوں۔ یہ پہنچی تھی ماہ رمضان میں، عام طور پہ لوگ جاتے، تو اب انہوں نے کہا کہ یہ کہا کہ یہ میری اپنی مال میں سے، انہوں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، تمہارا مال ناپاک ہے، یہاں پر امام زمانہ کے سپاہی ہیں، ان پر میں ناپاک مال خرچ نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی، میں تمہارا یہ ناپاک مال ان سپاہیوں پہ خرچ نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ ان دنوں میں جامعۃ المنتظر کی کچھ لیٹرینوں کے کام بھی ہو رہے تھے، تو تعمیرات کام ہو رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہاں ایک شرط یہ ہے کہ میں قبول کروں گا۔ اس نے کہا، انہوں نے پہلے یہ کہا کہ اس طرح ہے کہ آپ یہ اسٹوڈنٹ کی جو لیٹرین تعمیرات ہو رہے ہیں نا، آپ ان پہ صرف کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا مال اس قابل نہیں ہے کہ میں ان لیٹرینوں پہ خرچ کروں جہاں پر طلاب کی نجاست جاتی ہے، تمہارا مال اتنا ناپاک اور نجس ہے۔ ایک شرط ہے، میں قبول کروں گا، تم اپنی اس جو کام ہے، تمہارا جو کام کرتی ہو شغل ہے، اس سے تم توبہ کر لو، پھر میں یہ مال قبول کروں گا، ورنہ یہ مال میں قبول نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا میرے لیے اب ممکن نہیں ہے کہ میں جہاں پھنس چکی ہوں وہاں سے باہر ہوں۔ انہوں نے کہا پھر میرے لیے بھی تمہارا یہ مال قبول کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ پیسے لے کر واپس آئے۔ یہ ہوتا ہے دین، یہ تھے علماء ربانی، مال سے محبت نہیں، دین خدا سے محبت تھی۔ حالانکہ حرام مال آپ فقہا، اس لیے فتویٰ ہے فقہا کا، یہ جو حرام مال کوئی کماتا ہے نا، مثلا جوئے میں، سود میں، یا کسی چیز میں زنا کے ذریعے کسی چیز سے حاصل کیا ہے، اس کو کیا کریں؟ پھر وہ نائب امام کے پاس پہنچائیں یا اس کے وکیل کے پاس، وہ سارے کا سارا مال ادھر دینا پڑے گا، پھر وہ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں، کیونکہ حرام مال کا مالک انسان نہیں بنتا، وہ نبی یا امام بنتے ہیں یا پھر ان کے نائبین یا ان کے وکیل بنتے ہیں، تو پھر وہ جہاں مناسب سمجھیں گے اس کو وہاں وہ خرچ کریں گے۔ تو یعنی یہ زنا کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے یہ جو لوگ مال